ایک سوال ساری دنیا سے ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز بنانے کی جگہ موجود ہے، انسان بنانے کی جگہ کہاں ہے؟ سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت کا جو ماحول تھا، جو معاشرے کے حالات تھے، وہ سب کے سامنے ہیں، تاریخ میں سارے موجود ہیں۔ کتنی جہالت اور گمراہی کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تربیت کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا، ایمان سکھانے کے بعد وہ کام یہ تھا کہ آپ نے اپنا نظام تعلیم پیش کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو بنیاد بنایا۔ تو گویا کہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی جگہ جہاں انسان سازی ہوتی ہو، آدم گری ہوتی ہو، رجال سازی ہوتی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ آج اس ادارے کو ہم مدرسہ بھی کہتے ہیں، دینی ادارہ بھی کہتے ہیں، دینی مرکز بھی کہتے ہیں، جو بھی نام دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنانے کے لیے جو سب سے پہلے بنیاد رکھی وہ ایک ادارے کی رکھی، اور پھر مکی دور میں وہ ادارہ رہا۔ مدنی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، تو سب سے پہلے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ متعین کی، جس کو صفہ کہتے تھے، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ آتے تھے جو دین سیکھنا چاہتے تھے۔ تو گویا کہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم قائم ہوا اور مدینہ منورہ میں صفہ قائم ہوا۔ یہ دینی ادارے کی بنیاد تھی۔ اب جو بھی دینی ادارہ ہے، دینی مرکز ہے، مدرسہ ہے، اس کے 4 بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ پہلا جو ستون ہے وہ جگہ ہوتی ہے کہ کس جگہ اس ادارے کو قائم کیا جا رہا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جگہ متعین کی۔ اسی طرح جب کوئی جگہ دینی ادارہ قائم ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی جگہ ہو، کوئی ایک اس کا مرکز ہونا چاہیے، پھر وہاں سے شاخیں نکلتی جائیں، برانچیں نکلتی جائیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک مرکز ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا ستون جو کسی بھی دینی ادارے اور مدرسے کا ہے وہ ہیں اس کے اساتذہ، معلمین، معلمات، ٹیچرز۔ یہ ہر ادارے کی روح ہوتے ہیں، ہر ادارے کا گویا کہ دماغ ہوتے ہیں، اور ہر ادارہ جو چلتا ہے وہ اساتذہ کی بنیاد پہ چلتا ہے، عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں چلتا۔ استاذ کون ہے؟ استاذ جتنا مضبوط اور مؤثر اور جتنا بنا ہوا ہوگا، ادارے کی اتنی ہی ساکھ بڑھتی چلے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مخدوم اور محبوب بھائی محمد یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ مدرسہ تو نام ہی استاذ کا ہے، کہ جیسے استاذ ہوں گے ویسے جو ہے مدرسہ سمجھا جائے گا۔ تو اساتذہ ادارے کا اہم ترین ستون ہے، اور اساتذہ جتنے معیاری ہوں گے، جتنے ان کے اندر صفات ہوں گی، اتنا ہی ان کی صفات آگے پڑھنے والوں میں منتقل ہوگی۔ ادارے کا تیسرا ستون وہ طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ علوم نبوت، چاہے وہ بنین ہوں یا بنات ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اور یہ ادارے کی جان ہوتی ہیں، ادارے کا تعارف ہوتے ہیں، یہ ادارے کی پروڈکٹ ہے، اور ان کو وہ چیز ملے گی جو ادارہ ان کو مہیا کرے گا۔
اور یہ معاشرے کے اندر پھر اپنا ایک اثر و نفوذ کو عام کرتے ہیں۔ اور چوتھا ستون ادارے کا وہ انتظامیہ ہے، منتظمین ہیں، معاونین ہیں، چاہے وہ مالی طور پر ہوں، جانی طور پر ہوں، انتظامی طور پر ہوں، عملی طور پر ہوں، فکری طور پر ہوں، ہر ادارے کے مختلف انتظامیہ ہوتی ہے جو اس ادارے کو لے کے چلتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انسان صحیح تربیت پالے تو اس کو کسی ایسے ادارے میں داخل کرے جہاں پر یہ چاروں ستون مضبوط ہوں۔ اور یہ بہرحال تفاوت ضرور ہے، کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمی بیشی ہو تو ہم کسی ادارے کو ترک کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نہج پہ لائیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں انسان بنانا ہے، جس کو واقعتاً انسان کہا جاتا ہے، صفات والا کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ یہ دینی مدارس ہیں، قرآنی مکاتب ہیں، دینی مراکز ہیں، ان میں ہم اپنے بچوں کو داخل کریں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ہزاروں مدارس یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کے ذریعے معاشرے میں بڑی خیر پھیل رہی ہے۔ تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ان اداروں سے ربط بڑھائیں، ان سے تعلق بڑھائیں، ان کے معاون اور محسن بنیں، اور اپنی اولاد کو ان کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہماری اولاد بہترین انسان بنے اور معاشرے میں اچھی خدمات انجام دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com